أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقال عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة أزرى بنفسه من استشعر الطمع ورضي بالذل من كشف عن ضره وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانا عزیزان گرامی، نہج البلاغہ کے حوالے سے جو ہے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور اس کے کچھ حروف جو ہے جن کو دور سے ولایت کا نام دیا گیا جو آپ کی خدمت میں پیش کیے، اس میں کچھ مطالب اور نہج البلاغہ کے تیسرے حصے سے حکم و مواعظ کے حصے سے جو پہلی حکمت تھی، اس کو کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسی سلسلے کی دوسری حکمت ہے کہ جس میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے چند اقدار کا تذکرہ فرمایا ہے، جس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے لالچ کو اپنا شعار بنایا، اس نے اپنے ہی آپ کو ذلیل و خوار کیا۔ جس نے اپنی تکلیفوں کا، اپنی پریشانیوں کا در در تذکرہ کیا، اپنی ضلالت کا ذمہ دار خود ہی ٹھہرا۔ مولا فرماتے ہیں جس نے اپنی زبان کو بے قابو چھوڑ دیا، زبان کو لگام نہ دی، اس نے اپنی وقعت کو خود ہی گوا دیا۔ جناب والا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کلام میں جن اقدار کا تذکرہ کیا ہے، ان کی اہمیت بزرگ ہیں، تجربے کار افراد ہیں، ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔
لیکن ہر بندے کی ذہنیت مختلف ہوتی ہے، سوچنے کے طرز مختلف ہوتے ہیں، لہذا انہی طرز ہائے میں سے ایک طرز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جناب اقدار جس طریقے سے شخصی ہوتی ہے اس طریقے سے اجتماعی بھی ہوتی ہے۔ یہ جو کلام ہے اگر یہ شخصی اقدار کو شامل کرنے والا ہے تو اجتماعی اقدار کو بھی اپنے دامن سے دور نہیں کرتا، بلکہ اجتماعی اقدار کو بھی اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ بابا جو بلائیں نعرے پوری آئیڈیالوجی ہے اس کلام کو جس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پوری ایک آئیڈیالوجی ہے۔ اگر یہ ایک آئیڈیالوجی سمجھ جائیں تو انشاءاللہ تعالی اس کلام کے ایک حصے سے اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ جناب اقدار کسے کہتے ہیں؟ جو معاشرہ بنتا ہے، کیا معاشرہ اقدار کے بغیر بنتا ہے یا اقدار کے مجموعے کا نام معاشرہ ہوا ہے؟ اقدار کے مجموعے کا نام معاشرہ ہوا ہے۔ اخلاقی ویلیوز سے، اخلاقی اقدار سے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، ایسا ہے؟ اسی وجہ سے اس کو اور تھوڑا قریب کروں، اگر آپ آج مغربی اور مشرقی معاشرے کو کمپیئر کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرتے ہیں کہ مغرب میں شریعت نہیں ہے، لیکن مغرب کو ہم اچھا کہتے ہیں اس معاشرے کو تو کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اسلام نے جن انسانی حقوق کا تذکرہ کیا ہے مسلمانوں نے انہیں چھوڑ دیا، غیر مسلموں نے اپنا لیا۔ لہذا ڈیفرینشیٹ کس چیز سے کیا جا رہا ہے؟ اقدار کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ لہذا معاشرے کی تشکیل جو ہے ویلیوز کے ذریعے ہوتی ہے، اخلاق کے ذریعے ہوتی ہے، اقدار کے ذریعے۔ اگر آپ کی اقدار اچھی ہیں تو معاشرہ کامیابی کی جانب جاتا ہے، اور اگر اقدار ہی پستی کا شکار ہو جائیں، اگر اقدار ہی انحطاط کا شکار ہو جائیں، اگر اقدار ہی تنزل کی جانب مائل ہو جائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ معاشرہ کی جو ہے جناب پستی کی جانب آہستہ آہستہ گامزن ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہی وجہ تھی کہ جب اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے کتنی چیزیں بھیجی ہیں جناب ہم تک؟ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے شریعت بھیجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو جو بھیجا ہے، آیا اپنے رسول کے ذریعے ہم تک کون کون سی چیزیں پہنچائی ہیں؟ شریعت پہنچائی ہے، عقائد پہنچائے ہیں، اخلاق پہنچائے ہیں، ایسا ہی ہے جناب۔ اور کوئی تیس سے چوتھی چیز ہے جو مشہور و معروف کلیات ہیں، وہ یہ تین کلیات ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے بھی کیا فرمایا تھا؟ انما العلم ثلاثۃ، علم تین ہے، یا تو عقائد کا علم ہے، یا شریعت کا علم ہے، یا اخلاق کا علم ہے۔ جناب جو شریعت پہنچائی ہے کتنے سال میں پہنچائی؟ 23 سال میں۔ جو عقائد پہنچائے کتنے سال میں پہنچائے؟ 23 سال میں۔ لیکن پتہ ہے کہ اللہ نے جب اپنے رسول کی رسالت کا اعلان کروانے کا عزم کیا تو اپنے رسول کے اخلاق کو کامل کر چکا۔ آگے بلند نعرہ رسول کے اخلاق کو کامل کر چکا تھا۔ غیر مسلموں سے، مشرکوں سے، اہل مکہ سے
رسول کی صداقت اور امانت کی گواہی دلوا چکا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، انکا علی خلق عظیم، اے رسول تم بہترین اخلاق پر فائز، تم اخلاق کی معراج پر فائز۔ لہذا شریعت 23 سال میں مکمل ہوئی، عقائد 23 سال میں مکمل ہوئے، لیکن رسول کی ظاہری رسالت کی ابتدا ہی میں رسول کے اخلاق کو کامل کر دیا۔ جناب یہاں پر ایک جملہ معترضہ ہے، چونکہ امامت کے سلسلے میں مختلف دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی بن سکتی ہے کہ جب رسول کامل اخلاق والا ہو تو جانشین رسول کو جب رسول کامل اخلاق والا ہے تو جانشین رسول ایسا ہو کہ اپنے دشمن کی غذا کا خیال رکھتا ہو، جناب ایسا نہ ہو تو بات بات پہ کوڑے نکالتا ہوا نظر آئے۔ لہذا جناب والا اللہ نے اپنے رسول کے اخلاق کو کامل کیا، وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ریاست مدینہ کی زمین کو ہموار کرنا تھا، لہذا اس کی بنیاد، اس معاشرے کی بنیاد کیسے ڈالی کہ رسول کے اقدار کو کامل رکھا۔ لہذا جناب یہ جو اقدار ہے نا، یہ اقدار اگر انحطاط کا شکار ہوں تو معاشرہ تنزلی کی طرف چلا جاتا ہے، یہ اقدار اگر کامل ہوں، اگر اخلاق کامل ہوں، اگر خلق رسول جیسے ہوں تو یقین جان لیجئے معاشرہ خود بخود کامیاب ہوتا رہتا ہے۔ معاشرے کی ناکامی ہمارے اخلاق کی برائی ہے، ہمارے اخلاق کی پستی۔ لیکن جناب یہ پستی جو ہے نا، یہ پستی کبھی کبھار افراطی ہوتی ہے، کبھی کبھار تفریطی ہوتی ہے۔ اخلاق کا ایک پورا موضوع ہے، ایک مقام عدالت ہے، ایک افراطی طرز ہے اور ایک تفریطی طرز ہے۔ جناب پتہ ہے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلام میں جو اقدار کی، 3 اقدار کی ازداد کا تذکرہ کیا ہے، وہ تفریطی نہیں افراطی ہیں۔ افراطی کیا ہوتا ہے کہ جناب کہ اگر اللہ کا رسول جو ہے توازن کے ساتھ بولنے کا حکم دے تو اگر توازن کے ساتھ بولا جائے تو یہ مقام عدالت ہوتا ہے، اگر رسول سے ہی بڑھ کر رسول کے مقابلے میں بولنا شروع کر دیا جائے تو یہ افراطی پہلو ہوتا ہے، اگر بعد رسول جانشین رسول کی خلافت کا مسئلہ آ جائے اور انسان چپ بیٹھ جائے تو یہ تفریطی پہلو آ جایا کرتا ہے۔ لہذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلام میں جن اقدار کا تذکرہ کیا ہے وہ افراطی ہے، وہ افراطی بگاڑ ہے۔ وہ 3 بگاڑ کون سے ہیں جناب؟ پہلا بگاڑ کیا ہے کہ جس میں امیر المومنین فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ جس نے لالچ کو اپنا شعار بنایا۔ جناب خواہش بری چیز نہیں ہے، انسان پیدا ہی طلب کمال کے لیے ہوا ہے، انسان کے اندر، انسان کی فطرت میں، انسان کی غریزہ میں کمال کی طلب موجود ہے، لیکن جب طلب کمال اس حد پہ پہنچ جائے کہ انسان حرام اور جائز پہلوؤں سے نظر انداز ہو کے ہر طور پر اپنی خواہش کو حاصل کرنے کے ڈرتے ہیں، ہر ہیلے کے ذریعے اپنی خواہش کو حاصل کرنا چاہے سامنے والے کو نقصان ہو، چاہے سامنے والے کو فائدہ ہو، بس میری خواہش حاصل ہو جائے، جناب یہ لالچ ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ
مولا کیا فرماتے ہیں کہ لالچ جناب، لالچ ذلت و خواری کا سبب، یہ پہلا بگاڑ ہے. توجہ رکھیے گا جناب، مجھے نتیجہ کہیں اور لے کے جانا، صرف ابھی کاؤنٹنگ ہے. پہلا بگاڑ کیا ہے؟ لالچ ہے، چاہے شخصی لالچ ہو، چاہے معاشرہ لالچی بن جائے. جناب دوسرا بگاڑ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں دوسرا بگاڑ کیا ہے کہ انسان در در پہ اپنی خواہشات کا سوال کرنے لگے. انسان خالق کو بھول کر مخلوق پر اتنا توکل کرے کہ اپنی حاجتوں کا پورا کرنے والا گویا کہ خالق نہیں مخلوق. جناب خالق کو اس طریقے سے نظر انداز کر دے کہ جو قادر مطلق ہے گویا کہ وہ خواہشوں کو پورا ہی نہیں کر سکتا، مخلوق کے در در پر سوال کرتا ہے. لہذا جناب دوسرا بگاڑ یہ ہے. تیسرا بگاڑ مولا کیا فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کو بے قابو چھوڑ. اور یہ مشہور مقولہ ہے کہ یہ زبان ایسی چیز ہے کہ لمحوں میں زمین کی پستیوں میں لے جاتی ہے اور لمحوں ہی میں معراج عطا کرتی ہے. لہذا جناب یہ جو تین افراطی پہلو ہے، تین بگاڑ ہیں، اگر ان کو چاہے چونکہ یہ شخصی بھی ہو سکتے ہیں، یہ معاشرتی بھی ہو سکتے ہیں، ان کو ہم اپنی ذات میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کو ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کو اپنی مجالس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ انسان اگر سوچے تو اپنے معاشرے کی سوچے. جناب اگر اس معاشرے کو، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اگر اس معاشرے میں لالچ کا پہلو دیکھا جائے تو کیا آپ کو اور ہم کو نظر نہیں آتا کہ ہر طاقتور کمزور کو کھانے کے در پہ جناب کسی بھی طریقے سے اپنی تجوریاں بھرنے میں مصروف ہیں. سامنے والے کا پیٹ بھرے یا نہ بھرے، ہماری تجوریاں بھرنی چاہیے. سامنے والے کے پاس گرچہ کہ روٹی میسر نہ ہو، لیکن جناب کیا آپ پاکستان میں جو سچویشن چل رہی ہے، جو ہمارے معاشرے میں سچویشن چل رہی ہے، کیا یہی سچویشن نہیں ہے کہ پیٹرول آپ دیکھیں اس کی قیمتیں کہاں پر پہنچ رہی ہیں، غذاؤں کی قیمتیں کہاں پر پہنچ رہی ہیں. کس طریقے سے ایک لہجے کے لیے سوچا نہیں جاتا کہ جو روزانہ کی بیس پہ کماتا ہے اس کا گھر کس طریقے سے چلتا ہوگا. ایسا ہے. لہذا ظلم کا بازار گرم ہے. جنگل کا قانون ہے نا، لیکن پتہ ہے اس میں ستم ظریفی کیا ہے. اگر لالچ اپنی معراج پہ ہے تو اس پہ ستم یہ ہے کہ جہاں طاقتور ظالم ہے وہاں پر کمزور بھی مظلوم نہیں ہے. جناب معاشرے پہ آپ خود غور کیجیے، آپ اس سے بہتر جانتے ہو. جہاں امیر، جہاں پر طاقتور اپنی تجوریوں کو بھرنے میں مصروف ہے، وہاں پر کمزور بھی آیا کوئی مظلوم قرار نہیں پاتا. بلکہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ کمزور کی تعاون اچھی چیز ہے یا نہیں ہے؟ کمزور کی مدد اچھی چیز ہے. جناب یہ مدد کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ دو طریقے ہیں، ایک مدد ظاہری ہے اور ایک مدد حقیقی ہے. مدد ظاہری کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. لیکن معاشرہ اس طریقے سے چل رہا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. اگر میں اس کا ساتھ دوں گا تو اس شرط پہ ساتھ دوں گا کہ اس سے مجھے بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے.
اگر اس سے مجھے کچھ فائدہ نہیں تو جناب میں ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوں۔ لہذا ظاہری مدد کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لیکن پتہ ہے کہ جہاں پر ظاہری مدد نہیں آ رہی، ستم یہ ہے کہ وہاں پر حقیقی مدد بھی دستیاب نہیں ہے۔ جہاں پر ظاہری مدد نہیں ہے، ستم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بھی اس معاشرے کی مدد نہیں کی جا رہی۔ جناب اس کے لیے ایک آپ کی خدمت میں دلیل پیش کروں، اس دلیل کو ہمارے حوزے کے بنیاد میں، ہمارے مدرسے کی بنیادوں میں یا آپ کے اکیڈمک کوالیفیکیشن میں اس کو لاجک کی اصطلاح میں آیا دلیل استثنائی کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی مدد اس معاشرے کے شامل حال ہوتی تو کبھی یہ معاشرہ پستی و تنزلی کی جانب مائل نہ ہوتا۔ یہ معاشرہ پستی و تنزلی کی جانب مائل ہے یا نہیں ہے؟ لہذا اللہ کی مدد ہی نہیں آ رہی۔ وجہ کیا ہے جناب؟ کہ جہاں ظالم نے مظلوم کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، وہاں مظلوم اللہ سے مدد مانگنے کو تیار ہے۔ جہاں ظالم مظلوم کو کچا چبانے کو تیار ہے، وہاں مظلوم بھی اپنے خالق کو پکارنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہاں میرے اور آپ کے 10 گھروں پہ بیٹھ کے سوال کرے گا، لیکن مصلی میں بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ ایک بار سوال کرنے کو۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے گا، اگر ایک بڑے بادشاہ کے در پہ ہم پہنچ جائیں اور اس کے در پہ پہنچ کے آیا اس سے کسی شے کا سوال کیا جائے جو اس کے سامنے کوئی وقت نہ رکھتی ہو، تو اس بادشاہ کی حیثیت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ عطا کر دے۔ جناب والا یہ تو عالم امکان کا بادشاہ ہے، یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس کی عطا خزانوں کو کم نہیں کرتی بلکہ جس کی عطا خزانوں کو بڑھاتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ معاشرے کو کامیابی کی طرف نہیں لے کے جاتا؟ چونکہ اجتماعی خلوص ختم ہو، اجتماعی دعائیں ختم ہو چکی۔ ہم اگر اجتماع کہیں لگاتے بھی ہیں تو وہاں پر ہماری نگاہیں آپ کی طرف ہوتی ہیں، اللہ کی جانب خلوص نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم اس کے در تک پہنچ ہی نہیں پاتے، اور جب اس کے در ہی تک نہیں پہنچ پائیں گے تو 10 در کھٹکھٹا لیں، اس کے در سے جو عطا ہونا تھا وہ کبھی عطا ہو کے نہیں۔ لہذا جناب والا دوسری خرابی کیا ہے، دوسرا بگاڑ کیا ہے کہ جگہ جگہ سوال نے اللہ کی بارگاہ میں سوال سے محروم کر، اللہ کی عطا سے محروم کر۔ لہذا نہ طاقتور مظلوم ہے، اگر طاقتور ظالم ہے تو کمزور بھی ظالم سے کم نہیں بنا پاتا۔ جناب اس کے علاوہ جب کمزور اور طاقتور کا تنازع ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تان و تشریح ہوتی ہے یا نہیں؟ نتیجہ کیا ہے؟ اگر امیر نے اپنی زبان کو غریبوں کے مقابلے میں کھولا ہوا ہے تو غریب بھی اپنی زبان کو، کمزور بھی اپنی زبان سے طرح طرح کے امیر کو تانے و تشریح کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے جناب، سوشل میڈیا اٹھائیے ذرا، سوشل میڈیا پہ دیکھیے کون سا طبقہ ہے جو ایک دوسرے کا احترام کر رہا ہے۔ اگر پبلک ہے تو وہ ایک دوسرے کو طنز کر رہی ہے۔ اگر حکمران ہے، مجھے ایمانداری سے بتائیے گا حکمرانوں کی زبان کس طریقے کی ہونی چاہیے؟ جناب توجہ ہے، حکمت کا نتیجہ دیکھیے گا، نتیجہ کس طریقے سے آ رہا ہے۔ اگر ایک معاشرے کی عکاسی حکمران کرتے ہیں نا،
آپ ہمارے اپنے حکمرانوں کی آپس کی زبانیں دیکھیے. جناب ایک معاشرے کا حاکم گھر کے باپ کی طرح ہوتا ہے. اگر گھر کا باپ ہی لالچی ہو، اگر گھر کا بڑا ہی ناانصاف ہو، اگر گھر کا بڑا ہی بد زبان ہو، تو اس گھر کے بچے کس طریقے سے نکلے؟ لہذا جناب اگر گھروں کو تبدیل کرنا ہے تو گھروں میں انصاف کا قیام کرنا پڑے. اگر گھروں میں نسلوں کو باادب بنانا ہے تو زبان کو اچھے ادب سے زینت دینی پڑے. جناب اگر معاشرے کو تبدیل کرنا ہے تو حاکم اس طریقے کے لانے پڑے گے کہ جو زبان کو ادب کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا جانتے ہو. جناب جس معاشرے میں، جس گھر میں، جس انسان میں یہ 3 اقدار نہیں ہوتی، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اس معاشرے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جناب توجہ رکھیے گا، آپ کے سامنے پوری مثالیں ہیں. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ایسے معاشرے کے بارے میں، ایسے گھر کے بارے میں، ایسے انسان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس نے لالچ کو اپنا شعار بنایا وہ اپنی ضلالت کا خود ہی سبب بنا. جس نے در در سوال کیے وہ اپنی ذلت کا خود ہی باعث. جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھا، اپنی اہمیت و وقت اس نے خود ہی نے کھوئی. معاشرے کو دیکھ، گھروں کو دیکھ لیجیے، کیا ہمارے معاشرے کی دوسرے معاشروں میں اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ کوئی وقت ہے یا نہیں؟ وقت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ ہمیں زبان کی وقت ہی نہیں. ہمارے معاشرے کی دوسرے معاشروں کی نسبت کوئی عزت ہے یا نہیں ہے؟ عزت کیوں نہیں ہے کہ ہم نے آپس ہی میں جنگل کا وہ قانون جاری رکھا ہے کہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو کھانے کے اس طریقے سے درپے ہیں کہ دوسرا جو ہے ہمارے قریب آتا ہے.